السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا مشرکوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اسے آسمان سے کوئی گرے اور پرندہ اچک لے جائے یا اس کو کہیں ہوا دور دراز جگہ میں پھینک دے؟ تو آئیے ہم اس سوال کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کے حقیقی فہم تک پہنچیں گے۔ اسی وضاحت میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اس کے لیے آج جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ الحج اور اس کی آیت نمبر 30 سے 33 تک دیکھ لیں۔ 22 کی 32 33 یہ ہے حکم، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے پس وہ تعظیم اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال قرار دیے گئے ہیں ان کے سوا جو تم پر پڑھ دیے گئے سنا دیے گئے، پس تم بچو، کنارہ کش رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، تو مروجہ روایتی ترجمہ ہے۔ اس کے تحت انہوں نے بتا دیا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے اور پھر وہ مویشی حلال قرار دیے گئے جو تم پر پڑھ کر سنائے گئے۔ اب ہمیں قرآن میں کسی مویشی کا نام کہیں نہیں ملتا ہے، تو کیا اللہ نے بات ادھوری چھوڑ رکھی ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ تو بہرحال میں ان آیتوں کے تحت جو سوالات ہیں اسے نہیں دہراؤں گا کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے۔ اس کی حقیقی فہم کی طرف بڑھتے تاکہ آپ کے سوال کا آپ کو جواب بھی مل جائے اور لوگوں پر یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ ذالک وہی، یہ پہلے کی طرف اشارہ جو پہلے بات چل رہی اس کی طرف ہے۔ ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو انتہا کر دے اللہ کے چھڑوائے ہوئے کو۔ حرمات جو کہیں بھی شعائر کو نہیں کہا جاتا ہے، حرم مطلب ہی چھوڑنا اور حلال یعنی اپنانا، حلال اور حرام ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو یہ کہیں حرمات کو حرمت بنا دینا اور کہیں اس کو حرام قرار دینا، یہ بالکل متضاد بات ہے۔ تو کم از کم ایک ہی مادے سے جو الفاظ اس کے اتنے متضاد معنی نہیں ہو سکتے۔ فہو خیر لہو، پس وہی بہتر اس کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ وہ حلت لکم الانعام، اور اپنانے کو کہا گیا تمہارے لیے نعمتیں، الا ما یتلی علیکم، صرف جو یہ سمجھ کر پڑھی جائے تم پر۔ اب نعمتیں جو پڑھ کر سنی جائے اور اس کو اپنانے کو ہے، تو یہ سمجھیں کہ نعمت کیا ہے۔ یہ کسی چوپائی کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کے تحت اللہ نے بتایا کہ آپ کو کیا چھوڑنا ہے اور کیا اپنانا ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو یہ بتوں کی گندگی سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تم ذہنی جمود کے غضب سے اجتناب کرو۔ اجتناب کا مطلب ہی بچنا۔ رزق کہا جاتا ہے غضب کو، اور اوثان وثن کی جمع جو یہ لوگ بت ترجمہ کرتے ہیں، بت نہیں بلکہ جہاں ذہنی جمود طاری ہو جائے۔ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا حاکم بنا رکھا ہے تو وہ ذہنی جمود طاری ہو گئی کہ آپ اس شخص تک وہیں محدود ہو جاتے ہیں، اس شخص کی بات کو ہی لیتے ہیں اور باقی کسی کی بات کو نہیں لیتے ہیں۔ اسی کو ذہنی جمود کہا گیا۔ اب چاہے وہ ہندو پتھر کے بت بنا کر پوجیں، مٹی کے بت بنا کر پوجیں، یا مسلمان کسی انسان کو بت بنا کر اس کی پوجا پرستش کرے، بے شک وہ کوئی امام ہو یا کوئی فقی ہو یا کوئی عالم ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے۔ تو اس آیت میں اللہ جو واضح طور پر آپ کو احکامات دے رہا ہے اس کو سمجھیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں پہلے سے، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے رزق آپ کو اپنانا ہے، کون سی نعمتیں ہم پہنچائی گئی ہیں، کیا کچھ ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ تو وہی وہ تفصیل جو ہے اور وہ جو اللہ نے چھڑوایا ہے اس کی انتہا کر دے، یعنی اللہ جو کچھ چھڑوا رہا ہے اس کی انتہا کر دے، اس سے واقعی وہ رک جائے۔ تو اللہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہے، جھوٹ چھڑوا رہا ہے۔ اللہ ناپ تول میں کمی چھڑوا رہا ہے، اللہ ظالموں کا ساتھ دینا چھڑوا رہا ہے، اللہ دھوکہ دینا چھڑوا رہا ہے۔ تو وہ جو چھوڑنے والی چیزیں اسے چھوڑ نہیں رہے، اور یہ چند مخصوص چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ شاید اس سے ان کا دین مکمل ہوتا ہے۔ تو جو انتہا کر دے، جو اللہ چھڑوا رہا ہے اس کی انتہا کر دے، یعنی اس سے سب سے رک جائے، تو پس وہی اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اگر رب کے احکامات کی مکمل فرمانبرداری اختیار کرے تو سب سے بہتر یہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اور تمہارے لیے نعمتیں اپنانے کو کہا، صرف وہ جو تم پر سمجھ کر پڑھی جائے۔ ان نعمتوں کو اپنانا جو سمجھ کر پڑھی جا رہی ہے۔ اب نعمتیں اللہ نے بتائی کہ نعمت کیا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو باکردار بنانا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت قرآن کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں جو ہدایت ہے اس پر عمل کرنا، یہ نعمتوں کو اپنانا ہے۔ تو اللہ نے جو ہدایت دے رکھی ہے اس کو اپنا لینا، وہی ہے نعمتوں کو اپنانا، اور وہ آپ کا سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ بتا کیا رہا ہے کہ اس سے
جو نعمتیں پڑھ کر تمہیں بتائی جا رہی اس سمجھ کر اس پر عمل کرو، اور تم کسی ذہنی جمود کے غضب سے اجتناب کرو۔ اپنے ذہن کو جمود طاری مت کرو، اپنے عمل پر جمود طاری نہیں کرو کہ کسی ایک شخص کو اپنا رہنما بنا کر اس کے پیچھے چل پڑے کہ جو وہ کہہ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، جو اس سے نہ ملے اس کو نہ قبول کیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، اتباع صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہے۔ تو جو لوگ کسی بھی شخص کو بنا لیں وہ ذہنی جمود کے غضب کو دعوت دیتے، تو اس ذہنی جمود کے غضب سے اجتناب کرنا ہے، یعنی تم جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ ہر وہ بات جو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہو کہ اللہ نے اس کے یا فضائل رکھے ہیں یا عمل رکھا ہے، یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ تو قول زور نے خاص جھوٹی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جتنی بھی غیر اللہ کی غیر قرآنی باتیں ہیں وہ سب جھوٹ ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے لیے یک رخ ہو کر کسی کو نہ شریک کرنے والے اس کے ساتھ، اور جو کوئی اللہ کا شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندے اچک لے جاتے ہیں، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں۔ اب دیکھیے یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین، علاوہ ملاوٹ کرنے والے، بھی اس کتاب کے ذریعے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو ملاوٹ کرے اللہ کا، فکأنما، پس جیسے کہ وہ جو خر من السماء، بلندی سے گرا، فتخطفہ الطیر، پس اسے اچک لے خاص اڑنے والے، اور تہوی، یا تمہاری خواہش، ہوا خواہش کو کہا جاتا ہے، بہر ریح، اس کا خاص حکم، فی مکان سحیق، دور دراز جگہ سے۔ تو اس آیت میں جو ہدایت مل رہی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے بغیر کسی ملاوٹ کرنے والے اس کتاب کے ذریعے، نہیں، اللہ نے جو حکم کتاب میں دے رکھا ہے بس اسی پر عمل کرنا ہے۔ کتاب میں جو تفصیل ہے وہی قابل عمل ہے، جس کی کتاب میں تفصیل نہیں وہ اللہ کو حکم ہی نہیں۔ تو بغیر ملاوٹ کرنے والے اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اور اللہ کے کلام میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو۔ اور جو یہ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرتا ہے، جو اللہ کی ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بلندی سے گرا ہے اور اسے اڑنے والے اچک لیں۔ اچھا، یہ دو طرح کی بات ہے، ایک تو آپ کو محاورتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز بلندی سے گرتی ہے، آسمان سے گرتی ہے اور اس کو پرندے اچک لیتے ہیں۔ یہاں پرندوں کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی بات چل رہی۔ تو ایک انسان جو بلند مقام پر جا چکا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے احکامات کے نافرمانی اختیار کرتا ہے، جب اللہ کے احکامات میں شرک کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو وہ اس بلندی سے گرتا ہے اس طرح کہ اسے جو دوسرے اڑنے والے ہوتے ہیں، جو دوسرے تیز رفتار ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں، عقل و شعور رکھنے والے، وہ اس کو اچک لیتے ہیں، اس کی بلندی کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بلندی پہ پہنچا تھا۔ اور پھر جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ اس کا حکم کہیں دور دراز جگہ سے آ رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سحق کہتے ہیں دور ہٹانے کو، اسحاق لفظ اسی سے نکلا ہے، تو صحیح دور کرنے والا، اور مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ تو دور دراز جگہ میں اس کا کوئی حکم ہے ایسا نہیں، یہ تمہاری خواہش ہے کہ تم جو عمل کرنا چاہتے ہو اپنی خواہشات کے مطابق، تو وہ تمہیں دور دراز جگہ لے جائے گا، نہیں، اللہ سے دور کر دے گا، اللہ کے احکامات سے دور کر دے گا، تو وہ نتائج سے بھی دور کر دے گا۔ اب آئیے آگے، یہ ہے حکم، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو بے شک یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ ذالک، یعنی وہی، یہ جو اللہ نے بتا دیا کہ جو ملاوٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے کلام میں جب ملاوٹ کر دیتے ہیں تو وہ بلندی سے گرتے ہیں اور ان کو اڑنے والے اچک لیتے ہیں۔ اصل میں یہ احکامات میں اس کی اپنی خواہش شامل ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے دور دراز جگہ سے ہوتی ہے، اس کی کوئی عمل کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی اللہ کی آیتوں سے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو انتہا کرے اللہ کے شعائر سے، اللہ جو شعور دے رہا ہے، اللہ جو آپ کو اپنانے کو کہہ رہا ہے، اگر وہ اس اللہ کے شعور کی انتہا کر دیں، اللہ کا مکمل فرما بردار ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پس بے شک یہ وہ پلٹنے میں بچنے والا ہے، یعنی ہر غیر اللہ کے احکامات کی اتباع سے بچ جانے والا ہے۔ قلوب، قلب کی جمع، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی شعور کی انتہا کر دیں، اللہ کا مکمل فرما بردار اختیاری کرنا چاہے، فرما بردار بننا چاہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پلٹنے والوں کی پابندی اختیار کرنے والوں میں سے، پلٹنے کے لیے جو پابندی ہوتی ہے کہ آپ آج مجھے پتہ لگے یہ کام غلط ہے، اب ہم نہیں کریں گے، تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ جب اس کے قریب ہوتا تو پھر اسے وہ نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں۔
اس کے بعد آئیے آگے کہ تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقرر تک فائدہ ہے، حاصل کرنا جائز ہے، پھر ان کے پہنچنے کا مقام بیت قدیم بیت اللہ تک ہے۔ اب انہوں نے بیت العتیق کو بیت قدیم بنا کر بیت اللہ بریکٹ میں کر دیا ہے، جبکہ یاد رکھیے کہ اللہ کا کوئی بیت نہیں ہے، اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، اللہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا ہے، اللہ تو آپ کو احکامات دے رہا ہے۔ تو یہ باتیں قطعی غلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے روایتوں سے قرآن کو سمجھا اور روایتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ نتائج بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کو سمجھے، یہاں اللہ بات کیا کرے کہ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں نفع موجود ہے، الی اجل مسمن، ایک پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کی طرف۔ جب آپ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرتے تو اس کا جو اللہ نے پیمانہ مقرر کر رکھا ہے اس کے تحت آپ کو نتیجہ بھی حاصل ہوتا ہے، اس میں آپ کا نفع موجود ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا کہ ثم محلھا، پھر اسے اپنا لے، حلل سے یہ میم لگ گیا، یعنی اپنانے کی جگہ، پھر اس کو اپنانے کی جگہ یعنی کہاں سے آپ کو اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنی جس میں نفع بھی موجود ہو، الی البیت العتیق۔ بیت عتیق کیا چیز ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ عتیق کہا جاتا ہے جس پر کسی کا اثر اور غلبہ نہ ہو۔ بیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے البیت، یعنی خاص کتاب، تو پھر اس کے اپنانے کی جگہ ایسی خاص کتاب ہے جس پر کوئی اثر اور غلبہ نہ ہو، کسی کا اثر اور غلبہ نہ ہو، اس کی طرف۔ تو آپ کو جو اللہ کے احکامات کو اپنانا ہے ایک ایسی کتاب سے اپنانا ہے کہ اس کتاب پر نہ کسی کا اثر ہے اور نہ غلبہ ہے۔ تو یہ واحد اللہ کی کتاب ہی ہے جس پر کسی کا اثر بھی نہیں ہے اور کسی کا غلبہ بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ جیسے اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس پر فرما برداری اختیار کر لیں گے تو آپ کو نتیجہ مل جائے گا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے، فرما برداری اختیار نہیں کریں گے تو آپ کو نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ میں نے ایک ایک لفظ کر کے آپ کو لفظی ترجمہ کر کے بھی بتایا، سمجھایا بھی، میں آخر میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہاں جو اللہ بتا رہا ہے کہ وہی یعنی وہ جو باتیں چل رہی ہیں جو سامان نوشنما اللہ نے آپ کو نعمتوں کی صورت میں دیا جو قوت گویا ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کیسے اختیار کرنی ہے، کس طرح آپ اس کی طرف آئیں گے، تو جو اللہ چھڑوا رہا اس کی انتہا کر دے، یعنی اللہ جو کچھ چھڑوا رہا ہے اس کو وہ واقعی چھوڑ دے، اس کی انتہا کر دے، اس کے قریب بھی نہ جائے، تو بس وہی اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ تمہارے لیے ہم نے نعمتیں اپنانے کو کہا ہے، صرف وہ جو تم پر سمجھ کر پڑھی جائے، تو بس تم ذہنی جمود کے غضب سے اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، نہ جھوٹی بات کرو، جھوٹ نہیں کہو گے، اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، آپ نے اقرأ الصلاۃ بنا دیا۔ اللہ نے واتوا الزکوٰۃ کہا تو آپ نے اس کو ایک ٹیکس بنا دیا 2.5%۔ یہ سب چیزیں قطعی غلط ہیں۔ اللہ نے آپ کو صیام کہا کہ آپ ہر اس کام سے رک جائیں جس سے اللہ منع کر رہا ہے، اس کو آپ نے بھوکا پیاسا رہنا چند گھنٹوں کا بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے احکامات کی تفصیل قرآنی آیت نہیں دیتی ہیں، یہ اپنے طور پر من گھڑت بنائی ہوئی اللہ کی کتاب میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے، یعنی شرک کر کے اس عمل کو کچھ کا کچھ بنا دی گئی، اس لیے آج وہ نتائج بھی نہیں حاصل ہو رہے جن عمل کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ یہ بتا دے رہا ہے کہ جو تم پر سمجھ کر پڑھی گئی ہے نعمتوں میں سے اس کو تم اپناؤ، اور یہ ذہنی جمود کے غضب سے اور جھوٹی بات سے بچو، بچنے والے بنو، اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اس کتاب کے ذریعے کوئی ملاوٹ کرنے والوں کے لیے بات نہیں کرو، یعنی جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں ان سے الگ ہٹ جاؤ، اس کتاب کے ذریعے جو بھی ملاوٹ کر رہے ہیں ان سے بالکل الگ ہو جاؤ اور یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ پر ملاوٹ کرے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے کلام میں شرک کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، تو دراصل ایسے لوگ بلندی سے گرے پس اسے اڑنے والے اچک لیں، یا وہ تمہاری خواہش ہو اس کا حکم دور دراز جگہ میں، یہ تمہاری خواہش ہے کہ ایسا کر لیں کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو جنت میں چلیں گے، بڑی دور دراز کی بات ہے، نہ ایسا ہوگا، نہ اللہ نے ایسا آپ کو کہہ رکھا۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ یہ جو تم اللہ کے شعور کو اپنانے کی انتہا کر دو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کر لو، اس کے شعور کو اپنا لو، تو یہ اصل بات ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ یہ پلٹنے والوں کی پابندی اختیار کرنے والوں سے، جو پلٹنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف واقعی
راغب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، تو وہ اس پابندی کے قریب ہو جاتے ہیں اپنے پلٹنے میں، جو اللہ کے شعور کو اپنا لے۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی وضاحت کر دے رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے پہچان کروائی مقررہ مدت کی طرف نفع موجود ہے۔ جہاں آپ اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اللہ نے جو عمل کرنے کو کہا وہ کرتے ہیں، اور جس سے بچنے کو ہے اس سے بچ جاتے ہیں، اللہ جس سے رکنے کو کہہ رہا ہے اس سے رک جاتے ہیں، تو ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ اس عمل کی جو مقررہ پہچان کروائی ہے، کس عمل کا کب تک اس کا آپ کو نتیجہ ملتا رہے گا، کیا کچھ ہوتا رہے گا، وہ اپنے پہچان کروائی مقررہ مدت کی طرف اس کا نفع موجود ہوتا ہے اور یہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر تم ان احکامات کو اپنانے کے لیے اس کی اس جگہ کو پکڑ لو، اور وہ جگہ کون سی؟ ایک ایسے کتاب کی طرف جس پر کسی کا اثر اور غلبہ نہیں ہو۔ تو اللہ کی کتاب وہ واحد کتاب ہے جس پر کسی کا اثر یا غلبہ نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کی بات ہے۔ اس کتاب کی طرف اپنا لیں، اس سے آپ کے اپنانے کی جگہ، اسی سے آپ کو اپنے احکامات کی تصدیق کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اللہ کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، کیا کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کیسے اختیار کی جائے اور کس طرح اس کی نافرمانی ہوتی ہے اس کو سمجھا جائے۔ اس میں کسی طرح کی جھوٹ بات نہ ہو اور نہ کسی ذہنی جمود کے تحت کہ فلاں نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو وہ نتائج حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے جو اللہ نے جس عمل کا جو نتیجہ مقرر کر رکھا ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، ان آیتوں کے حوالے سے کوئی بات واضح نہیں ہوئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔